نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان من الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء من النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی ایک آیت اور دو حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ آیت کا تعلق جائز محبت اور ناجائز محبت سے ہے، اور احادیث کا تعلق انسان کے اندر اللہ نے جو ایک اعلیٰ درجے کی صفت رکھی ہے غیرت اور حیا، اس پر مشتمل ہے۔ اور آج کا جو موضوع ہے وہ ایک بالکل بے حیا قسم کی رسم اور بے غیرتانہ طریقہ جو معاشرے میں اپنایا جاتا ہے 14 فروری کا ویلنٹائن ڈے کے نام سے، اس سے متعلق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لیتے ہیں، خدا بنا لیتے ہیں، ساتھی بنا لیتے ہیں، اور پھر اس سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ اور مومنوں کی صفت اللہ بیان فرماتے ہیں والذین آمنوا، اور جو سچے مومن ہیں اشد حبا للہ، وہ اللہ سے بڑی محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ مومن کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ اللہ سے دل کھول کے محبت کرے، اس کی خاطر اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت بھی چلی جائے اللہ کی خاطر گوارا ہے، لیکن اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ یہ مومن کی صفت ہوتی ہے۔ محبت سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اولیاء کی صفت، عباد الرحمن کی صفت میں اللہ تعالیٰ نے مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ مومن کی دل میں صفت محبت وہ ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی مومن اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جو اللہ سے سچی محبت نہ کرتا ہو، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہ کرتا ہو۔ اور جب بھی کسی انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت کے کچھ علامات ہوتے ہیں کہ فلاں سے فلاں کو محبت ہے۔ تو محبت کی علامات میں سے کیا ہے؟ آدمی محبت اگر ہے واقعتاً دل میں تو پھر اظہار محبت بھی کرے گا۔ محبت ہے اور اظہار محبت نہ ہو،
ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ عشق اور مشک دونوں چھپانے سے بھی نہیں چھپتے۔ مشک عطر ہے، آپ عطر لگا لیے پھر بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ خوشبو کسی کو نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عطر لگائیں گے تو خوشبو ضرور دوسروں تک پہنچے گی، مشک کی خوشبو چھپ نہیں سکتی۔ ایسے ہی عشق کی علامتیں اور عشق کے آثار نہیں چھپ سکتے۔ آپ کو واقعتاً کسی سے محبت ہے، خواہ وہ کسی سے بھی ہو، تو اس کا اظہار ضرور ہو کے رہے گا، زبان پہ اس کا تذکرہ اور ہمیشہ اسی کا تصور اور خیال، اسی کے بارے میں کچھ گنگناتے رہنا، اسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ میسیجز کرتے رہنا، یہ ساری چیزیں آدمی کی اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ یہ کسی نہ کسی کی چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اگر اس کی محبت اللہ کی خاطر ہے تو پھر وہ محبت بھی ایمان کا حصہ بن جاتی ہے، وہ محبت اسے ولی بنا دیتی ہے۔ اللہ کے جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں ان کو ولایت کا مقام اسی واسطے ملا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے اور اللہ سے ڈرتے بھی تھے۔ خوف اور رجا، امید، اللہ سے امید محبت کی بنیاد پر کہ اللہ رحیم ہے، بڑا محبت کرنے والا ہے، بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ ہمیں عذاب کیسے دے گا، ایک امید ہے دل میں محبت کی بنیاد پر۔ اور وہ بادشاہ ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کو بھی کچھ کر دے، عذاب دے دے تو اسے کیا لینا دینا، سب اسی کی مخلوق ہے۔ ظلم کا نام تو اس کی فہرست میں ہے ہی نہیں ہے، جس کے ساتھ بھی جو بھی فیصلہ کرے گا وہ انصافی کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس امید سے ڈرتے، اس وجہ سے ڈرتے رہنا کہ بھئی ہمارے نیک اعمال کہیں اللہ کے پاس رائگاں نہ ہو جائیں۔ تو اللہ سے سچی محبت یہ مومن کا حصہ ہے۔ کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جبکہ وہ اللہ سے محبت نہ کرے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ اب محبت کرنے والے دو طرح کے ہیں، یہ خالق سے محبت کرے، ایک مخلوق سے محبت کرے۔ اسی واسطے کسی نے کہا تھا یہ دل بحر محبت ہے، محبت کر کے رہے گا۔ یہ دل بحر محبت ہے، محبت کر کے رہے گا۔ تم لاکھ اس کو مناؤ پھر بھی کسی پہ مر کے رہے گا۔ اس کے اندر محبت کرنے کی صفت ہی ہے۔ تو اب اسے کس کی طرف محبت میں لگانا ہے، وہ انسان کی عقل مندی پر موقوف ہے۔ عقل مند ہے تو مٹی سے بنے ہوئے انسان پر مر رہے ہیں۔ کتنا بیوقوف ہے جو اپنے ہی جیسے پہ مر رہا ہے۔ یہ بھی پیشاب پخانے کی مخلوق ہے، اس کے اندر بھی غلاظت ہے، اور ایسی مخلوق پہ مر رہا ہے جس کے اندر بھی غلاظت ہے، اس کے اندر کوئی نور، کوئی سونا، ہیرا موتی تو اس کے اندر نہیں ہے۔ اپنی ہی جیسی مٹی سے بنی ہوئی مخلوق پہ مر رہا ہے، فنا ہونے والا ہے تو فنا پہ اپنے کو فنا کر رہا ہے۔ فنا ہونے والی ذات ہے یہ، تو فنا ہونے والی ذات پر اپنے کو فنا کر رہا ہے۔ تو فنا پر اپنے کو فنا کرے گا تو ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گا۔ اور اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ذات پر اپنے کو فنا کرے گا تو ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا۔ باقی رہنے والی ذات پر اپنے کو فنا کرے گا تو ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا۔ اسی واسطے اولیاء کے متعلق کہا جاتا ہے اللہ کو اگر پانا ہے تو پانے میں خود کو فنا کرنا یہ بقا ہے۔ یہاں اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں فنا ہی بقا ہے۔ تو مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اور منافق ہے، فاسق و فاجر ہے، گنہگار ہے، اللہ کا نافرمان ہے یا کافر ہے، ان لوگوں کی علامات اور ان لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، بتوں سے محبت کرتے ہیں، دیویوں کو اپنا خدا مان لیتے ہیں، دیویوں کی خاطر دوسروں کی جانیں لینا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنا جان، اپنا مال اس کی خاطر بلی دے دیتے ہیں۔ اور انسانوں میں بہت سے انسان کی محبت کی خاطر اپنی عزتیں لٹا رہا ہے، اپنا مال پیسہ لٹا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ایک انسان کی خاطر کر رہا ہے۔ یہ مومن کی شان اور مومن کی صفت نہیں ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، ایمان کا ایک حصہ، بہت بڑا شعبہ وہ ہے حیا۔ ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے حیا۔ اگر کسی کی زندگی میں حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، تو سمجھو اس کی زندگی میں ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ نہیں ہے، ایک ڈپارٹمنٹ پورا اس کی زندگی سے ختم ہو گیا۔
ایمان کا ایک فرد نہیں، ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ اس کی زندگی سے ختم ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحیاء من الایمان والایمان من الجنہ، حیا یہ ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت کا حصہ ہے۔ تو جو حیادار ہوگا وہ شخص جنت کا حصے دار بنے گا، اور بے حیائی بے غیرتی یہ کفر کا حصہ ہے، اور کفر جہنم کا حصہ ہے، اور جو کفر کا حصہ بنے گا وہ جہنم کا حصے دار بنے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ حی ستیر، اللہ تبارک و تعالی بڑے ہی با حیا ہیں، با اخلاق ہیں، یحب الحیاء والستر، اور اللہ تعالیٰ پردے میں رہتے ہیں، حیادار ہیں اور پردے میں رہتے ہیں۔ اور اللہ بھی اپنے بندوں میں یہ چیز پسند فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بھی با حیا رہیں، اللہ کے بندے بھی با حیا رہیں، اور اللہ کے بندے دوسروں کے عیبوں کو چھپانے والے بن کے رہیں، دوسروں کی غلطیوں کو دیکھنے اور ان کی غلطیوں کو چھالنے والے نہ بنے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو پھر تم جانوروں کی زندگی گزارنا چاہو گزارو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جانوروں کی طرح زندگی گزارنا یہ بے حیائی کی علامت ہے۔ انسان اور جانوروں میں جو فرق اللہ نے رکھا ہے اس میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ جانور کپڑے نہیں پہنتا، انسان کپڑے پہنتا ہے۔ اگر انسان کا لباس ایسا ہو جائے کہ اس سے اس کا جسم نہیں چھپتا ہے تو پھر سمجھو اس کے اندر انسانیت گھٹتی جا رہی ہے اور حیوانیت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ جانوروں کی طرح بے لباس ہونا چاہ رہا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ کپڑے نہیں ہونے کی وجہ سے ننگے رہتے تھے، اب لوگ فیشن کی وجہ سے ننگے رہ رہے ہیں۔ ننگے رہنا بھی ایک فیشن بن گیا ہے۔ پہلے غریبی کی وجہ سے پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، اب پھٹے ہوئے کپڑے پہننا فیشن بن گیا ہے۔ بھاری بھاری کپڑے بھی پھٹے ہوئے آ رہے ہیں، کیوں؟ فیشن ہے۔ تو بے حیائی کی زندگی ایک طرح کا فیشن اور ایک طرح کی ترقی بنتی جا رہی ہے۔ پہلے کسی غیر مرد سے تعلق رکھ لینا ایک طرح کی بے غیرتی اور شرم کی بات شمار ہوتی تھی، اور آج غیر مردوں سے تعلق رکھنا ایک ترقی کی بات شمار ہو رہی ہے۔ ترقی ہے، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں کہ اس سے مصافحہ مت کرو، اسے ہلو مت بولو، اسے ہائے مت بولو، اسے ٹاٹا بائے بائے مت بولو، یہ پہلے زمانے کی باتیں تھیں۔ اب تو یہ ہے کہ ہر آنے والے کا کھل کر استقبال کرو، ویلکم کرو، اسے سینے سے سینہ لگاؤ، مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو، ویلکم کرو، خوش دلی سے ملو، اس کے ساتھ گھومو پھرو، پارکوں میں جاؤ، کھلاؤ، عیاشی کرو، آوارگی کرو، اور اسے کہو یہی زندگی کا نام ہے، اسی کو کہتے ہیں انجوائے کرنا۔ عزتیں لٹ جائیں تو اسے کہے انجوائے کر رہے ہیں، ذلیل و برباد ہو جاؤ، خاندان بدنام ہو جائے، عزتوں کا نیلام ہو جائے، اسے کہو یہی ہے انجوائے کرنا، چند دن جینا ہے، خوشی سے جی کے مرو۔ اور یہ جینا جو جانوروں کا جینا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کسی مرغے کا کوئی بیوی نہیں ہوتی ہے، جب اس کو من کیا اس کسی مرغی پہ چڑھ گیا، ختم۔ اور کسی کتے کا کوئی بیوی نہیں ہوتی ہے کہ وہ فلاں کتیا کے ساتھ ہی زندگی گزارے گا، کسی گدھے کی کوئی بیوی نہیں ہوتی ہے کہ وہ فلاں گدھی کے ساتھ ہی زندگی گزارے گا۔ یہ جانوروں کا طریقہ ہے کہ جب من میں آیا اس کے ساتھ منہ لگا لیا، اس کے ساتھ منہ کالا کر لیا، پھر چھوڑ دیا۔ اور یہ طریقہ اگر انسانوں میں آ رہا ہے، اور وہ بھی تہذیب یافتہ لوگوں میں، پڑھے لکھے لوگ، گریجویٹ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈگریاں فلاں کی ہیں، لندن یونیورسٹی کی ڈگری ہے اور آکسفورڈ کی ڈگری ہے، فلاں کی ڈگری ہے، اور تہذیب یافتہ جانور ہیں، پڑھے لکھے کتے ہیں، پڑھے لکھے سمجھو گدھے ہیں، پڑھے لکھے بیل ہیں، جب من میں آیا جس سے تعلق رکھ لیا، جب من میں آیا جس سے محبت جتا لیا، چند دن پارکوں میں گھوم لیے، آئس کریم کھا لیا اور فلاں سیلفی لے لیے، اور عزتیں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد خواہش پوری اس سے ہو گئی، اب کوئی نیا بات تلاش کرو، اب کسی نئی لڑکی کے پیچھے پڑو۔ اسے کہنے تہذیب ہے، ترقی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جانوروں کی زندگی ہے۔ حیا اور شرم تمہارے اندر ہے تو تمہاری غیرت کبھی گوارا نہیں کرے گی۔ تم نے نہیں دیکھا ایک انسان کے اندر جب فطری غیرت اور حیا ہوتی ہے تو پھر اگر گلاس جو پانی ہم پیتے ہیں اس گلاس میں اگر مکھی مچھر پڑ جائے، تمہارے اندر غیرت اور شرم ہے، کچھ بھی پاکی اور صفائی تمہارے اندر ہے تو وہ گلاس میں پڑا ہوا پانی تم نہیں پیتے۔ کیوں نہیں پیتے؟ پانی پاک ہے، صاف ہے، صرف ایک مکھی نے اس میں منہ ڈالا ہے، تو جس پانی میں مکھی منہ ڈال دے اسے اس پانی کو پینا گوارا نہیں کرتے۔ جس لڑکی کو کوئی دوسرا منہ لگا لے، پھر اس لڑکی سے تم کیسے منہ لگانا گوارا کر رہے ہو؟
تم نے نہیں دیکھا جنگل کا شیر اس تالاب سے پانی نہیں پیتا جس تالاب سے لومڑی یا کتا پانی پیتا ہے. اس تالاب سے شیر پانی نہیں پیتا اس واسطے کہ وہ پانی خراب ہے، اس واسطے نہیں. اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ میں اس تالاب میں منہ ڈالوں جس میں کتا منہ ڈالا ہے. اور تم اس شیر اور اس کتے اور اس انسان سے بھی گرے ہوئے مخلوق بننا چاہتے ہو جو کسی ایک لڑکی کے 4 بوائے فرینڈ بن رہے ہیں اور کسی کو شرم نہیں آ رہی ہے. ماں باپ کو معلوم بھی ہے پھر ان کو بھی غیرت نہیں آنے دیں. یہ تو زمانہ چلتا ہے، کیا کریں ہم. ان کو معلوم ہے کہاں تک جانا کہاں تک نہیں جانا ہے، کتنی دوستی کرنا ہے کتنی دوستی نہیں کرنا ہے، ان کو معلوم ہے. اس واسطے ماں باپ انہیں سمجھانا بھی نہیں چاہتے ہیں. میرے بچوں کی مرضی، وہ خوشی سے جیسے جینا چاہیں ویسے جی لیں. حیا کے مسئلے میں، ایمان کے مسئلے میں، تعلق مع اللہ کے مسئلے میں یوں کہو گے کہ میرے بچے عقل مند ہیں، کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا ہے، کس سے دوستی کرنا ہے کس سے دوستی نہیں کرنا ہے، یہ سب ان کو معلوم ہے، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں سمجھانے کی ضرورت ہے. انہیں معلوم ہے کس کے ساتھ گھومنا ہے کس کے ساتھ نہیں گھومنا ہے، کس سے دوستی کرنا ہے کس سے نہیں دوستی کرنا ہے. تعلقات کے مسئلے میں اسے معلوم ہے، اور حیا کے مسئلے بے حیائی کے مسئلے میں اسے معلوم ہے کہ سمجھانا نہیں سمجھانا. وہی کھانے پینے کے مسئلے میں اگر تمہارا بیٹا شراب پینے لگے تو پھر ڈانٹتے ہو. تمہارا بیٹا اگر مردار گوشت کھانے لگے تو ڈانٹتے ہو. اگر کسی کی اولاد غلاظت کھانے لگے تو ڈانٹتے ہو. ڈانٹتے ہو تو پھر کیوں ڈانٹتے ہو؟ جب وہاں کہتے ہو کہ کسی سے دوستی کرنے کے مسئلے میں معلوم ہے کس سے کرنا کس سے نہیں کرنا، تو کھانے کے مسئلے میں بھی بولو نا، معلوم ہے کیا کھانا کیا نہیں کھانا. جب غلاظت کھانا ہے تو اسے معلوم ہے کہ وہ اچھی چیزیں تبھی کھا رہا ہے، پھر ڈانٹنے کی کیا ضرورت ہے. تعلقات میں آزاد رکھتے ہو، ایمانیات میں آزاد رکھتے ہو، عقائد میں آزاد رکھتے ہو، تو پھر کھانے میں بھی آزاد رکھو کہ وہ شراب پیے پیشاب پیے غلاظت کھائے. بولو اسے معلوم ہے جو کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، اسے معلوم ہے وہ کھا رہا ہے. یہاں تو پتا چلا کہ آزادی کی حدیں تمہاری یہاں ختم ہو جاتی ہیں، اور جب اسلام کا معاملہ آتا ہے تو پھر وہاں آزادی کی حدیں قائم ہو جاتی ہیں. ان کو معلوم ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. پہلے زمانے میں باندیاں اور غلام بازار میں بکتے تھے. حدیثوں میں آپ حضرات نے بھی پڑھا سنا ہوگا، حضرت بلال غلام تھے، فلاں غلام تھے، بیچے گئے، فلاں نے خریدا آزاد کیا. تو پہلے زمانے میں انسان بکتے تھے، لڑکے بھی بکتے تھے، لڑکیاں بھی بکتی تھی، عورتیں بھی بکتی تھی. لڑکے اگر بکتے ہوں تو انہیں غلام کہا جاتا تھا، لڑکیاں اگر بکتی ہیں تو انہیں باندی کہا جاتا تھا. تو اس زمانے میں لڑکے لڑکیاں فروخت ہوتی تھیں اور ان کا نام تھا. لڑکا اگر بکا تو اسے بولیں گے غلام، لڑکی اگر بکتی ہو تو اسے بولتے ہیں باندی. اور وہ اس زمانے کی خرید و فروخت ہوتی تھی پیسوں کے ذریعے سے. 1000 روپے دیے، 10,000 روپے دیے، لڑکی خرید کے لا لیا اور اسے باندی بنا لیے، اور گھر میں نوکرانی کی طرح رہتی تھی. اور یہ اسلام کا شروع کیا ہوا عمل نہیں ہے، یہ پہلے سے چلا رہا تھا، تو اسلام نے اسے آہستہ آہستہ ختم کیا. اسی واسطے آج کسی بھی اسلامی کنٹری میں غلاموں اور باندیوں کا سلوک نہیں ہے. تو اسلام کا احسان ہے کہ اس گھناؤنے طریقے کو اسلام نے ختم کیا. تو پہلے زمانے میں لڑکے اور لڑکیاں پیسوں کے بل بوتے پر، پیسوں کی وجہ سے مجبوری میں فروخت ہوتے تھے. اس مجبوری کی وجہ سے ان کو شریعت نے ایک چھوٹ دی تھی کہ تم اگر ایک طریقہ یہ رکھو کہ اپنی باندی اور اپنے غلام سے یہ کہو اتنے پیسے لا کر دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اگر کسی حضرت ابن عمر کی عادت تھی کہ وہ جب اپنے کسی غلام کو دیکھتے کہ اچھا نماز پڑھ رہا ہے، بلاتے اور اسے آزاد کر دیتے. کیوں آزاد کر رہے ہیں؟ کہ بھئی اچھا نمازی ہے، میں نمازی کو غلام بنا کے رکھوں. تو آزاد کرنے کا طریقہ شریعت نے ترغیب دی تھی. تو اس زمانے میں پیسے سے لڑکے لڑکیاں بکتی تھیں اور بڑی مجبوری کی زندگی گزارتے تھے. آج اس زمانے میں بھی اسی بکنے کی ایک بدلی ہوئی شکل پائی جاتی ہے، اور اسے ہم نام دیتے ہیں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ. لڑکی تمہارے ایک کیک پر بک جائے گی، لڑکی تمہارے اسٹیشنری پہ بک جائے گی، لڑکی تمہارے بکس پہ بک جائے گی. تم اسے کچھ اچھا موبائل دلا دو تو بک جائے گی، تم اسے اس کی فیس بھر دو تو بک جائے گی، اس کی گھر کی ضرورتیں یا اس کے لیے کچھ بائک کا انشورنس کا کچھ کام کرا دو تو بک جائے گی. یہ مطلب یہ ہوا بکنے کی شکل بدل گئی. اور اس زمانے میں باندی کہتے تھے، اب اس زمانے میں گرل فرینڈ کہہ رہے ہیں. برائے بک تو رہے ہیں لیکن ایک نئے انداز سے بک رہے ہیں.
بکنا تو ہے لیکن نئے انداز سے بکنا ہے، اور اس نئے انداز میں ایک ترقی کا نام دے دینا ہے۔ تو جو جہالت اسلام سے پہلے تھی وہ جہالت پھر لوٹ کر آ رہی ہے، اور آ گئی ہے، اسے مسلمان نام دے رہا ہے ترقی کا۔ اور اسلام میں حیا کی اس قدر تاکید ہے، پہلے تو ہمارے زندگیوں میں ایمان کی قدر نہیں ہے، اسی واسطے تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوا آدمی آج سے 15-20 سال پہلے بھی جب کبھی رشتہ آتا تھا، ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہم نے سنا کہ لڑکی کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں، تو لڑکی کہہ رہی ہے کہ داڑھی والا ہے، مجھے پسند نہیں ہے، چونکہ بچی پڑھی لکھی ہے۔ پڑھی لکھی ہونے کی علامت کیا ہے کہ داڑھی والا پسند نہیں ہے۔ پڑھ لکھے کتنا وہ گریجویٹ بن گئی اور کتنا اس کے اندر ٹیلنٹ آ گیا، وہ علامت نہیں ہے۔ علامت پڑھے لکھے ہونے کی یہ ہے کہ داڑھی والا پسند نہیں ہے، باقی وہ فیل ہو کے بھی آگے بڑھ گئی ہے تو بھی وہ کوئی بات نہیں، گریجویٹ ہے۔ تو پہلے زمانے میں 10-15 سال پہلے داڑھی والا پسند نہیں تھا، اور اسے ماں باپ بھی سمجھتے تھے کہ چونکہ میری بچی فلاں کالج سے پڑھی ہے، ماحول ویسا ہے، اب پڑھے لکھوں کو پسند کرتے ہیں، اس واسطے چونکہ داڑھی والے عام طور سے ویسے نہیں ہوتے، اس واسطے اسے پسند نہیں ہے، تو میری بچی تھوڑا گریجویٹ ہے، پڑھی لکھی ہے۔ ماں باپ بھی اسے سمجھتے تھے پڑھے لکھے ہونے کی علامت کو، پڑھے لکھے ہوئے کی علامت ہونا، کسی مسلمان کے اسلامی شعار کا انکار کر دو، یہ تمہاری علامت ہے مسلمان اور پڑھے لکھے ہونے کی۔ وہ زمانہ تھا 15-20 سال پہلے جس میں داڑھی والا پسند نہیں تھا، اور آج وہ کفر، آج وہ گناہ، وہ فسق اور فجور، آج وہ عیاشی اور بے حیائی، بے غیرتی بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ گئی۔ آج اس لڑکی کو، آج اس گریجویٹ کو داڑھی والا نہیں، ایمان والا پسند نہیں ہے۔ وہ غیر کے ساتھ زندگی گزارنے تیار ہے، غیر مسلم کے ساتھ، یہودی کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ، دلت کے ساتھ، کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے۔ ایک ہفتہ پہلے شادان کالج کے پروفیسر صاحب آئے ملنے کے لیے، ان کا کوئی مسئلہ کورٹ میں تھا تو وہ آ کے سنا رہے، میں اپنے کسی مقدمے کے پیش کی ضرورت سے عدالت میں جانا ہوا تو وہاں دیکھا مسلمان لڑکی اور مسلمان لڑکا اس کے ساتھ، اور 2-4 غیر مسلم لڑکے آئے ہیں، اور ان کا مقدمہ یہ ہے، ان کا کیس یہ ہے کہ لڑکی خود آگے بڑھ کے کہہ رہی ہے کہ میں مسلمان تھی، اب میں غیر مسلم ہو گئی ہوں اور مجھے اس غیر مسلم سے شادی کرنا ہے، ہمارا معاشرہ ہمیں ٹارچر کرے گا، اس واسطے میں کورٹ سے اجازت لینا چاہتی ہوں کہ مجھے اس طرح کا کوئی ٹارچر نہ ہو، مجھے تنگ نہ کیا جائے، میں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاروں، تو مجھے جج کی سائن چاہیے، وکیل نے فلاں مشورے دیے ہیں، اور وہ جج صاحب جو بیٹھے ہیں وہ غیر مسلم ہیں، وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اسلام چھوڑ کر ہمارا مذہب قبول کر رہی ہو، اس کا پروف کیا ہے تمہارے پاس؟ آج تم محبت میں ایک دوسرے کی وجہ سے مذہب چھوڑ رہے ہو، کل بچے ہو جائیں گے شادی ہونے کے بعد، پھر اس کے بعد تمہارے ماں باپ تمہیں سمجھائیں گے یا تمہارا دل اگتا جائے گا، بدل جاؤ گی، پھر اس کے بعد اپنا مذہب واپس قبول کر لو گی، تو پھر بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ کس کے مذہب میں جائیں گے؟ ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ اس واسطے میں تم پر بھروسہ نہیں کرتا، میں سائن نہیں کروں گا، واپس چلے جاؤ۔ کون بھیج رہا ہے؟ غیر مسلم ایک مسلمان کو اپنی عدالت سے واپس بھیج رہا ہے، اور وہ صاحب پروفیسر صاحب سنا رہے ہیں کہ وہ جب جا رہے تھے واپس خالی ہاتھ تو اتنا شرمندہ اور رونے کی صورت تھی کہ ہمارا کام نہیں ہوا۔ ایک مسلمان لڑکی، اور اس کے ساتھ جو بھائی، اس کا بھائی بھی تھا، وہ بھی کہہ رہا کہ میں پہلے مسلمان تھا، میں بھی غیر مسلم ہو گیا ہوں، مجھے وہ مذہب پسند نہیں ہے، فلاں، اور میں اپنی بہن کو فلاں سے نکاح کرانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اپنے وکیل صاحب سے پوچھا کہ یہ کیسے مسئلے عدالت میں آ رہے ہیں، تو وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 20 سال سے اس عدالت میں کام کر رہا ہوں، ہر روز کوئی نہ کوئی مسلمان لڑکی کا ایسا کیس آتا ہی ہے، اور ہندوستان کا رپورٹ کی سروے رپورٹ ہے کہ ہر 22 سیکنڈ میں ہمارے اس ملک میں کسی نہ کسی عورت کے ساتھ زبردستی اس کی عزت لی جاتی ہے، ہر 33 سیکنڈ میں کسی کم سن عمر لڑکی کے ساتھ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، ہر 62 سیکنڈ پر کسی نہ کسی کے ساتھ لڑکی کے ساتھ چھیڑخانی کی جاتی ہے، اس کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ملک کی رپورٹ ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ اور باقی وہ جو مغربی تہذیب کے لوگ ہیں، جو یورپ کے دل دادا ہیں اور امریکہ کے طریقوں پر رال ٹپکانے والے ہیں، اسے اپنا خدا مان کے جیتے ہیں، وہاں کی رپورٹ کا تو اتنا بدترین حال ہے کہ وہاں کی بڑی بڑی ہائی اسکول اور یونیورسٹیز کے
بڑے بڑے ٹیچر اور پروفیسر کی رپورٹ ہے جو انہوں نے اپنی رودات میں لکھی ہے، اپنے کالج کے اور اپنی یونیورسٹی کے حالات کا تجزیہ اور تبصرہ کرتے انہوں نے جو لکھا ہے، 5000 سے اس سال 5000 سے زائد لڑکیاں مجھ سے شکایت کی ہیں کہ ہم 10th پاس کرنے سے پہلے شادی کا تجربہ کر چکی ہیں۔ ہر 2 منٹ میں چوری ہوتی ہے، ہر 2 منٹ میں چوری ہوتی ہے، ہر 1.5 منٹ میں وہاں پر کسی نہ کسی عورت کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے۔ وہاں پولیس اتنی چوکنا کہ 2 منٹ میں اگر آپ کے گھر میں کچھ بھی ہو جائے تو 2 منٹ کے اندر پولیس پہنچ جائے گی، لیکن پھر بھی 2 منٹ میں بلااتکاری ہو جاتی ہے، پھر بھی وہاں پر چوری ہو جاتی ہے۔ اس ملک کو دیکھ کر مسلمان ترقی کرنا چاہتا ہے کہ ہم بھی امریکہ جائیں گے، وہاں کی ڈگری حاصل کریں گے، وہاں کی نیشنلٹی حاصل کریں گے، وہاں کی ترقی حاصل کریں گے۔ مسلمانوں، ہماری ترقی آگے بڑھ کے امریکہ یورپ سے ملنے میں نہیں ہے، ہماری ترقی پیچھے لوٹ کے مکہ مدینہ سے ملنے میں ہے، جہاں سے اسلام چلا تھا، جہاں سے غار حرا سے ایک نور چمکا تھا، اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو عالم کی ہدایت کے لیے ایک اسلام اور ایک حیا کی زندگی لائے تھے، مسلمانوں کو واپس اسی زندگی کی طرف لوٹنے میں ان کی جان بھی محفوظ رہے گی، ان کی عزتیں بھی محفوظ رہیں گی، اور ان کی بیٹیوں کی اور ان کی اولاد کی نسل بھی محفوظ رہے گی۔ ورنہ وہاں پر تو شادی ایک بوجھ بن گیا ہے، اور مستقل یہ رسم ویلنٹائن ڈے کی جو رسم منائی جاتی ہے، ایک ایسی گھناؤنی رسم ہے، اسے بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یوم عاشقان، یوم محبت، اظہار محبت کا دن ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے، موسمیات کے ماہر لوگ یہ کہتے ہیں کہ فروری کے آدھے مہینے میں سردی کا موسم ختم ہو کے گرمی کا موسم شروع ہوتا ہے، تو یہ 2 موسموں کا سنگم ہے، یہ 2 موسموں کا سنگم ہے۔ تو پھر جب اس مہینے میں 2 موسم ملتے ہیں تو پھر 2 انسان ایک دوسرے سے جدا کیوں رہے؟ اس واسطے اجنبی لڑکا اجنبی لڑکے سے ملے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس موسم میں زیادہ تر جنگل کے پرندے اور جنگل کے درندے اپنی مادہ سے ملتے ہیں، تو جب ایک جانور سے مل رہا ہے اور اظہار محبت کر رہا ہے، تو پھر ایک انسان سے دور رہے اور اس سے اظہار محبت نہ کرے۔ اس واسطے فروری کی اس تاریخ کو، 14 تاریخ کو، ہر انسان اپنی خلاف جن سے وہ محبت کرنا شروع کرے اور اظہار محبت کرنا شروع کرے۔ یہ جو بری رسم ہے اور بدترین بدعت جو شروع ہوئی ہے، یہ ملک روم سے شروع ہوئی۔ ملک روم سے یہ رسم شروع کی گئی۔ ملک روم میں جب مشرک بستے تھے، وہاں پر جب شرک تھا، اس زمانے میں جیسے آج کل بھی یہ سنکرانتی ہے، دیوالی ہے، فلاں ہے، یہ جو ان کے تہوار ہیں، ویسا ملک روم میں ان لوگوں کا تہوار یہ تھا کہ وہ لوگ 15 فروری کو اپنی دیوی دیوتاؤں کے سامنے ان کو خوش کرنے کے لیے ایک طریقہ وہ لوگ اپنائے تھے کہ جو کچھ بھی ان کے مذہب کے حساب سے پوجا کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، وہ کرنے کے بعد ایک تش میں لڑکیوں کے نام چیٹیوں میں، پرچیوں میں لکھ کے ڈال دیتے، اور پھر وہ تش کا پوجا کرایا جاتا، اور پھر اس کے بعد جو پوجا کرنے کے لیے اور دیویوں کو خوش کرنے کے لیے جو لوگ وہاں لڑکے آئے رہتے، وہ تش ان کے سامنے گھمایا جاتا، اور اس میں سے وہ لڑکے ایک پرچی اٹھاتے۔ جو لڑکا جو پرچی اٹھائے گا اور اس میں جس لڑکی کا نام لکھا ہوا رہے گا، وہ لڑکی وہ اب اس کی ہو جائے گی، اب اس پورے میلے میں اس کے ساتھ ناچے گی، کھائے گی، گھومے گی، پیے گی، جو کرنا کرے گی، اور پھر اگلے 1 سال تک یہ اس کی بیوی بن کے رہے گی، اگلے 1 سال تک۔ پھر اگلے سال چاہو آپ پھر اس نئے رسم کے موقع پر اسی کے ساتھ رہنا پسند کرو یا پھر اسے چھوڑنا پسند کرو۔ یہ طریقہ تھا روم میں غیر مسلموں کا۔ وہاں جب یہ چیز ختم ہوئی، یعنی شرک ختم ہوا، عیسائی جب وہاں پر غلبہ پا لیے اور وہ ملک عیسائی ملک بن گیا، تو عیسائیوں نے اس کی جو رسم تھی اسے بدل کر ایک دوسرے طریقے سے اس رسم کو شروع کیا۔ وہ رسم کیسے شروع کیے کہ جب یہ عیسائیت وہاں پر غالب آ گئی، تو اس زمانے میں ان رسموں کا، یہ جو غیر مسلموں کی جو رسم تھی، عیسائیوں نے اسے اپنایا نہیں۔ وہ لوگ تو اس زمانے میں مشرکوں کے ملک پر غلبہ پائے تھے جنگ کے ذریعے سے، اور وہ لڑنے میں تھے کہ اپنے ہم عیسائیت کو پھیلائیں گے۔ جب یہ لڑتے ہوئے ملکوں کو فتح کرتے جا رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے جنگ میں تو مجاہد کی، لڑنے والے کی جان جائے گی،
اور جان دینے کے لیے ہر کوئی کیوں آگے آئے گا؟ تو ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے لیے لوگ کم ہوتے گئے، اور کم ہوتے جانے کی وجہ یہ ہوئی کہ لوگ اپنے بیویوں کی محبت میں، اولاد کی محبت میں جہاد میں آنا، یعنی ان کے حساب سے جنگ میں آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اس زمانے کے بادشاہ نے یہ قانون لاگو کیا کہ آج کے بعد سے ہمارے ملک میں کوئی شادی نہیں ہوگی، آج کے بعد سے ہمارے ملک میں کوئی شادی نہیں ہوگی۔ شادی کی وجہ سے ہمارے یہ لوگ جنگ میں جانا پسند نہیں کر رہے ہیں، تو بادشاہ نے قانون لاگو کر دیا۔ چرچ میں جو عیسائی رہتے تھے اس میں سے ایک عیسائی اس قانون کے بعد خفیہ طریقے پر اس ملک کے لڑکے لڑکیوں کا چھپے چھپے ایک دوسرے سے تعلق قائم کرانا اور شادی کرانے کا سلسلہ شروع کیا۔ جب بادشاہ کو پتا چلا کہ ہمارے ہی ملک کے عیسائی ہمارے ملک میں ہمارے قانون کے خلاف کر رہے ہیں، تو اس پادری کو لے جا کر وہ جیل میں ڈال دیا۔ جیل کی سزا میں پادری وہاں پر رہتے ہوئے ایک بڑے سینئر جیلر کی بیٹی سے اس نے محبت کر لی، جیل میں رہتے ہوئے۔ اور جب سینئر جیلر کو یہ پتا چلا کہ اب میری بیٹی کو یہاں پر پھنسایا ہے، تو اس نے جو اس کی موت کی سزا، پھانسی کی سزا جو کئی دنوں کے بعد کی تھی، اس نے پہلے ہی وہ سزا کو کر لیا۔ اور 15 فروری ملک روم کا وہ فیسٹیول اور عید کا دن تھا، خوشی کا دن تھا، وہ 15 فروری سے پہلے ہی 14 فروری کو اسے پھانسی دے کے مار دیا۔ یہ عیسائیوں کی تہذیب ہے کہ خوشی سے پہلے ہی اسے ختم کر دیا جائے۔ جیسے آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا کہ صدام حسین کو عید سے پہلے دن پھانسی دی گئی تھی، تو 15 فروری کو ان کے کا دن تھا خوشی کا، تو اس سے پہلے دن 14 فروری کو اس نے اس عیسائی کو پھانسی دے دیا۔ جب پھانسی دے دیا تو پھانسی دیے جانے سے پہلے اس عیسائی پادری نے اس جیلر کی بیٹی کو جو محبت کا خط لکھا، اس محبت میں اظہار محبت کے لیے جو بھی اس نے جملے لکھے، آخر میں اس نے جملہ لکھا فرام یور ویلنٹائن، تمہارے ویلنٹائن کی طرف سے خط ہے، تمہارے، اس کا نام تھا ویلنٹائن، اس عیسائی کا نام تھا ویلنٹائن، تو اس نے کہا تمہارے ویلنٹائن کی طرف سے یہ خط میں لکھ کے مر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس لڑکی نے مہم چلائی اور یہ مشہور ہوا کہ محبت میں جان دینے والا، محبت کا شہید، اس محبت کے شہید کے نام پر اب جشن منانا شروع ہوا، اس محبت کے شہید کے نام پر اب جشن منانا شروع ہوا۔ اور طریقہ یہ اپنایا گیا ملک روم میں کہ اب 14 فروری کو، اس زمانے میں تو 14 فروری کو تش میں چیٹیاں پرچیاں ڈال کر اسے گھماتے اور پھر لڑکوں کا لڑکیوں کا انتخاب ہوتا تھا۔ اب یہاں پر وہ طریقہ ملک روم میں بدلا اس طرح کہ لڑکیاں چادر اوڑھ کر بھیڑ کی کھال میں اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھیں گی، اور اس کے بعد لڑکے ایک ہلکی سی چھڑی لے کر جو لڑکیاں بیٹھی ہیں ان کی پیٹھ پر آہستہ سے انہیں ماریں گے۔ لکڑی اور چھڑی لگنے کے بعد اگر